افشاء السلام من الاسلام پڑھو. باب افشاء السلام من الاسلام. وقال عمار ثلاث من پڑھو. جمعهن فقد جمع الايمان. الانصاف من نفسك وبذل الاسلام للعالم والانفاق من اجداث. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. باب افشاء السلام من الاسلام. سلام کا پھیلانا یہ اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. سلام کا پھیلانا اسلام کے شعبوں میں سے بولو اسلام کو پھیلانا اسلام کے شعبوں میں سے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان. تین خصلتیں ایسی ہیں جس نے اس پہ عمل کیا اور جمع کیا تو اس نے ایمان پہ جمع کیا. نمبر 1 الانصاف من نفسک. اپنے نفس سے اس کے ساتھ انصاف کرنا. وبذل السلام للعالم. عالم من عالم لام کا زبر ہے. یہ عالم ہے، اس کا معنی ہے جہاں، دنیا، اور اس کی جمع آتی ہے عالمی. اور عالم اگر لام کی زیر ہے تو اس کی جمع یہ عالم جاننے والا، اور اس کی جمع آتی ہے علماء. تو عالم کے لیے سلام دیں، عالم کے لیے سلام. والانفاق من الاختار. اور تنگدستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ تین چیزیں. جناب قتیبہ کی روایت ہے جو انہوں نے لیث سے روایت کی ہے. وہ روایت کر رہے ہیں یزید بن ابی حبیب سے، اور وہ ابی غیر سے، وہ عبداللہ بن عمر سے. عمر نہیں، عمر صحابی. ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر. کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام. کھانا کھلانے والا اسلام بہتر ہے، اور یہ کہ آپ سلام کرو ہر اس آدمی کو جس کو آپ جانتے ہو یا جس کو آپ نے جانتے. افشاء السلام من الاسلام. سب سے پہلے ترجمۃ الباب اور حدیث کی مطابقت دیکھنی ہوگی. تو ترجمۃ الباب ہے افشاء السلام من الاسلام. سلام کا پھیلانا اسلام کا ایک شعبہ ہے. اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام. وہاں بھی سلام آیا اور یہاں بھی سلام آیا. ترجمۃ الباب سے مطابقت پیدا ہوگا. دوسری بات یہ کہ ماقبل سے ربط کیا. تو ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے بتایا تھا کہ اسلام کے اتنے درجے ہیں، اسے بتا دیے کہ یہ بھی اس کا حصہ. اور پہلے بتایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ کبھی حقیقت پر ہوتا ہے اور کبھی حقیقت پر نہیں، ظاہری شکل میں ہوتا ہے. یہاں بتا دیا کہ اس کے بہت سارے شعبے ہیں اور اس سلام کرنا بھی اس کا ایک شعبہ ہے. اس میں چند باتیں آپ کو اور بھی دیکھنی ہوگی. ایک تو یہ کہ حضرت عمار کون ہے، ٹھیک ہے. سلام کے متعلق چند باتیں ہیں، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد ہے وہ بتایا جائے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاسر کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے سمیہ. یہ قدیم الاسلام ہے. اور یہ لوگ چونکہ کمزور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو ان کو
قریش مکہ بہت مارا گیا، بہت مارا گیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ یاسر کو آگ میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کا غسل ہوا تو آپ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی اولاد یاسر کما کنت علی ابراہیم، ایک ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا اولاد یاسر پر جس طرح آپ ابراہیم کے ٹھنڈی ہو جائے۔ سمیہ جو ان کی والدہ ہے وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، اور ابو جہل ملعون نے ان کی شرمگاہ کے اندر پرچہ مارا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ یاسر تینوں اٹھائی، اور عمار نبی علیہ السلام کے قریب صحابہ میں سے، عمار نبی علیہ السلام کے قریب صحابہ میں سے، یہ جو آگ میں ڈالا تھا اولاد یاسر، میں نے کہا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ بہت ساری روایتیں آپ سے ہیں، 94 سال کی عمر پر آپ فوت ہوئے ہیں، جنگ صفین کے موقع پر فوت ہوئے۔ جنگ صفین میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور صفین کے مقام پر دفن۔ ان سے 62 روایات نقل کی، کتنی روایتیں؟ 62۔ 2 پر شیخین متفق ہیں اور بعض میں 3 روایتوں بخاری منفرد ہیں، ایک روایت میں جناب مسلم منفرد ہے، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جن کی مرویات صحیحین میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ آپ کو ایک باغی جماعت جو ہے وہ قتل کرے گی۔ کون قتل کرے گا؟ باغی۔ اس سے بعض لوگ استدلال لیتے ہیں کہ امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، جناب علی حق پر تھے، اس لیے کہ یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جی سمجھ گئے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اس کو بطور استدلال لیتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور دلیل یہ کہ ہمارے ساتھ ہے، اور عمار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایک باغی جماعت کو قتل کرے گی تو یہ باغی۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے اور امیر معاویہ مفضول تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی مخالف تھے، ایک وجہ تھی، وہ کہہ رہے کہ پہلے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لو، اس کے بعد پھر ہم کریں گے، آپ کی بیعت بھی کریں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو جائے پھر ہم قاتل عثمان سے بدلہ لیں گے۔ اجتہاد میں فرق تھا دونوں کا۔ ایک بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے جناب عثمان کو قتل کیا یا قتل کرنے میں پیش تھے، وہی لوگ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کے اندر ہوئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ جب حکومت ان کے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہاں تک بات ہوئی، یہ کیوں کٹ جاتا ہے؟ پیکج ختم تو نہیں ہوا؟ کہاں تک بات سنی آپ لوگوں نے؟ یہ پھر کٹ گیا۔ کہاں تک بات سنی آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے کہاں تک بات سنی؟ ہاں معاویہ کے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔
جو سنا ہوا اللہ قبول فرمائے، جو نہیں سنا اللہ معاف فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا، ہاں وہ کہتے کہ جب ان کے پاس حکومت ہے تو یہ تو خود قاتل ہیں، تو عثمان کا قتل رہ جائے گا، لہٰذا وہ زور دے رہے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں کہ اب وہ کسی نہیں بتائی ہوں کہ خود بات جناب علی کے ساتھی جناب علی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خلافت چھوڑو اور اس کے حوالے کریں معاویہ کو۔ تو دیکھا یہ معاویہ عثمان کے رشتے میں قریب ہے، یہ لے لے گا اس کا بدلہ اور لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنا۔ بولو جی بولو، عبرت کا نشانہ بنا۔ خیر وہ تو لمبی چوڑی بات ہے، میں نے آپ کو بتائیے جیسی تو ایسے منہ پکڑا ہے جیسے کو بتائی نہیں، ہم نے آپ کو بتائیے تخت لو الفئۃ الباغی، آپ کو ایک باغی لوگ، اچھا اس وقت ایسی لڑائی نہیں تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر جنگ میں کھڑے ہو جاتے تھے جناب علی کے ساتھ، اور کھانے کے وقت آتے جناب معاویہ کا کھانا کھاتے، تو لوگ کہتے ہیں تم عجیب آدمی ہو، لڑائی لڑتے ہو علی کے ساتھ تو کھانا بھی ادھر کھاؤ نا، کھانا ادھر کھاتے پھر ہمارے ساتھ لڑو۔ تو اس نے بہت کام کی بات کی، لڑائی ان کی اچھی ہے، کھانا تمہارا اچھا۔ لڑائی تو تھی لیکن اتنی زیادہ وہ بات نہیں تھی۔ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قریب تھے کہ وہ اس لڑائی جنگ صفین کے اندر وہ شکست ہو جاتی، وہ تو ہوشیار آدمی تھا، انہوں نے قرآن مجید کو نیزوں پہ رکھا اور آگے کیا کہ ہم قرآن کا عمل چاہتے ہیں اور ہم لڑائی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے جناب علی اپنے ساتھی کو سمجھانے لگے کہ یہ ایک جنگی چال ہے، لیکن نہیں ان کے پھر بہت سب لوگوں نے قرآن کی بات کرتے تھے پھر بار آخر میں ایسا ہوا کہ کر لڑائی بند کرو اور دونوں آدمی ایک ایک ثالث دے دو، دونوں ایک ثالث، ایک ثالث آیا جناب علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی طرف سے آیا عمرو بن عاص، پتہ ہے یہ دمشق کے حکمران تھے، فاتح بھی تھے، تو وہ ان دونوں کے درمیان بات ہوئی، وہ بہت ہوشیار تھے دونوں، انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ ابھی تم سب اپنے اپنے علاقے میں چلے جاؤ، ہم 8 مہینے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو لڑائی ختم ہو گئی۔ پھر جب جگہ جمع ہوئے تو وہاں بہت سارے لوگ آئے، تو بہت ساری باتوں پر غور ہوا۔ ایک بات یہ تھی کہ ان دونوں کو معذور کرو، تیسرے آدمی کو، تیسرا آدمی کون تھا؟ ایک سعد ابن ابی وقاص اور ایک عبداللہ بن عمر، لیکن سعد ابن ابی وقاص نے بھی انکار کر دیا اور عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کر دیا۔ عبداللہ بن عمر نے صرف مسجد کو آنا چھوڑ دیا اور وہاں اپنے گھر میں کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، میں نے نہیں کرنا۔ اور جو سعد ابن ابی وقاص ہے وہ تو اپنی بکری لے کر پہاڑ کے چوٹی پہ چلے، اور بیٹے نے کہا پتہ ہے اکبر کو، کہا کہ جب لوگ آپ پر اتفاق کرتے ہیں تو آپ کیوں امیر نہیں بنتے، امیر المومنین؟ تو ذرا سا قریب ہے اس کو مکہ مارا کہ تو نبی علیہ السلام کو زیادہ جانتا ہے، یہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسے موقع پر اچھا مسلمان وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فتنے سے بچائے اور مواقع اور فطر اور شغف کے بعد پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر اپنی بکری میں گزارا کرے۔ یہ بکری کیوں گئی؟ اس میں جو دودھ ہوتا ہے یہ غذا کے طور پر استعمال ہے۔ ابھی تو آپ دودھ پیو تو آپ کو رجو گے نہیں، یہاں گندم کے بغیر تو کوئی رجتا نہیں، تو صبح ایسا تھا کہ آپ اس کی غذا کا یہ انتظام ہوا کھانے کا، دودھ کا، اور باقی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے اچھا بہت ساری باتیں ہوئی، بہرحال ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میرے بیٹے کو بناؤ، بہت بڑا محدث ہے،
واقعی بہت بڑھ گیا. لیکن ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میرا صدر نہیں ہے. پھر دونوں نے یہ طے کیا کہ چلو ان دونوں کو معزول کرتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے لیے حکمران ڈھونڈنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ خود ڈھونڈ لو اپنے. تو یہاں عمر بن عاص نے تھوڑی سی چالاکی کی. فائدہ تو اس کو نہیں ہوا کہ جب یہ مجمع کے سامنے گئے اندر سے اٹھ کر مشورہ کر تو جناب ابو موسیٰ اشعری سے آپ پڑھیں، آپ پہلے بولیں. تو واقعی وہ پڑھے تھے. تو انہوں نے کہا لوگوں میں علی کا نمائندہ تھا اور میں نے اس کو معزول کیا، اور ابھی یہ اٹھیں گے عمر بن عاص اور یہ امیر معاویہ کو معزول کریں گے. اس طرح امت ہو جائے گی بغیر خلیفہ کے، آپ اپنے خلیفہ ڈھونڈ لو. عمر بن عاص جب کھڑے ہوئے میں ایسا نہیں کہا، اندر جو بات ہوئی تھی وہ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ نمائندہ تھا جناب علی کا، اسے تو اپنے آدمی کو جس کا نمائندہ معزول کر دیا. اب ایک ہی رہ گیا نا، کون؟ جس کا میں نمائندہ ہوں، معاویہ. لہٰذا آج کے بعد جو معاویہ ہے وہ خلیفہ. ابو موسیٰ اشعری نے کہا اندر تو یہ بات نہیں ہوئی. لیکن اندر تو نہیں ہوتی، لیکن شکل کیسی بن گئی؟ آپ نے ایک کو معزول کر دیا. دو ایک ساتھ تو معزول ہوتے نہیں ہیں. آپ نے اس کو معزول کر دیا تو اب میرا والا نمائندہ رہ گیا. اس کا بحث کرو. خیر پھر اس کو لوگوں نے نہیں مانا اور پھر وہ برابر اختلاف جاری رہا یہاں تک کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. یہ کس طرح شہید ہو گئے؟ یہ اس طرح شہید ہوئے کہ وہاں ایک بہت خوبصورت عورت تھی. سارا وقت اس پہ ضائع ہوا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیوں کاٹ دیا؟ میں کہا تم چیک کرو کہیں چشمے کا تو نہیں ہے. کوئی بات تو ہے نا جو بار بار کاٹتا. چلو دھیرے بیٹھ. تو میں عرض کر رہا تھا تو بعد میں ایک عورت تھی بہت خوبصورت، اس کا خاوند مر گیا تھا. تو ایک آدمی نے اسے کہا، ابن ملجم نے، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میرا نکاح بہت مشکل ہے. ایک لڑائی میں علی نے میرے 3 بیٹوں کو مارا، میں اب اس سے نکاح کروں گی جو علی کو مارا. اس نے کہا تم نے پہلے سے تو کیا. بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ علی سے پہلے نکاح ہوا یا بعد میں ہوا، لیکن ہوا. کچھ لوگوں نے تو یہ کیا کہ عثمان کے بعد تو مسلسل آپس میں اختلافات چل رہے ہیں. اگر 3 لوگوں کو مار دیا جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں. ایک جناب علی، ایک جناب امیر معاویہ اور ایک جناب عمر بن عاص. تو انہوں نے طے کیا کہ تینوں کو ایک وقت میں ماریں تاکہ پورا فائدہ حاصل ہو جائے. اس وقت یہ تو نہیں تھا نا یہاں پر کوئی لیٹر وغیرہ تھا یا فون وغیرہ تھا. تو انہوں نے ایک دن مقرر کیا اور یہ تمام لوگ نماز پڑھاتے تھے. اس وقت جو امیر ہوتا تھا نا شاہ جی، وہ نماز پڑھاتا. تو کہا فجر کی نماز میں اندھیرا ہوتا ہے، ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اس وقت مار. تو ایک آدمی نے امیر معاویہ پہ حملہ کیا، ایک نے عمر بن عاص پہ حملہ کیا اور ایک آدمی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو حملہ ہوا تو وہ اس موقع پر شہید. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ ہوا تو حملہ کرنے والے سے سستی ہو گئی. تو یہ پیچھے چتڑ نہیں ہے، اس کو ہم کناٹے کہتے ہیں، یہاں سے تلوار لگ گئی اور امیر بچ گیا. اور عمر بن عاص اس طرح بچا کہ عمر بن عاص جو تھا وہ بیمار تھا، اس نے اپنی جگہ کوئی نمائندہ بھیجا تو وہ نمائندہ مر گیا. سمجھدار تھا. یہ نواب کالا باغ تھا نا، یہ بہت بڑی پگڑی باندھتا تھا. تو گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ خود نہیں بیٹھتا تھا، اپنے ڈرائیور کو بڑا اس کو بٹھا کر نوکر کو.
کسی نے جو پوچھا اس کو پگڑی بنواتا، پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا مطلب ایسے کیا ہوا کہ میرے دشمن زیادہ ہیں تو وہ اس کو نا آپ سمجھ کے مارے نا میں بچہ ہوں. عمر میں آج جس آدمی کو بھیجا وہ مر گیا. جب اس آدمی کو پکڑا گیا تو وہ تو سمجھتا کہ میں نے عمر کو مارا ہے. تو اس نے کہا عمر یہ کہتا ہے، عمر یہ کہتا ہے. عمر کہتا ہے عمر مرا نہیں. اس کی آنکھوں کو باندھا تھا نا. اس نے کہا عمر ابھی تک کہتا رہتا ہے اس کو مرا نہیں ہے، مرا. اس نے کہا نہیں وہ نہیں مرا، اس نمائندہ جو بھیجا تھا نماز کے لیے وہ مر گیا. میری کارگزاری غلط ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، حسن مشتبہ. اور حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینوں کے بعد صلح ہو گئی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رکھ گیا. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متفق کا خلیفہ ہے اور انہوں نے سپورٹ کام دیا. 19 سال اس کے بعد خلیفہ رہا. میں کہتا ہوں اور کوئی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ اسلامی خلافت میں میری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت جو بہت زیادہ پھیلی اور فائدہ ہوا تو یا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. یا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. بہرحال یہ بات کہاں تک آئی؟ تختلف الفئۃ الباغیہ. تو لوگوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ ہم تو باطل پر ہیں نا. کیوں؟ کہا وہ عمار ایک نشانی تھی کہ یہ حق کے ساتھ ہوگا، باطل خلاف لڑے گا. وہ تو ہمارا خلاف لڑ رہا ہے اور پھر مارے بھی گئے تو ہم نے اس کو مارا ہے تو پھر ہم باغی ہوئے نا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب توجیہ، مجھے وہ توجیہ کا اچھی نہیں لگی اسے کی. اسے کہ نہیں اس میں قتل کی بات نہیں، نبی اسلام کی بات میں قتل کے سبب کی بات ہے. یہ عمار تو گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو جنگ میں کون لایا؟ علی لایا. تو علی قتل کا سبب بن گیا نا. لہٰذا وہ باطل پر ہے اور ہم حق پہ. کتنا مشورہ ہے. عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ثلاث من جمعہن وقد جمع الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کسی نے جمع کیا تو اس نے ایمان کو جمع کیا. الانصاف من نفسک، اپنے نفس سے انصاف. وبذل السلام للعالم، پوری دنیا میں سلام کو عام کرنا. والانفاق من الاختار، اور تنگدستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ 3 چیزیں جو آدمی جس کے پاس ہوں گے یا عمل کرے گا وہ ایمان اس کا کامل ہے، اس نے ایمان کو جمع کر دیا. الانصاف من نفس کا کیا معنی؟ انصاف من نفس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح تم اوروں کے ساتھ انصاف کرتے ہو اپنے ساتھ بھی انصاف کرو. بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو نظر انداز کر لیتے ہیں. نظر انداز کرنے والا ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرو، ظلم نہیں کرو. یہ انصاف نفس. دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اس پوزیشن پر آ جاؤ کہ آپ سے تمام فیصلے انصاف کے مطابق ہوں. وہ تب ہوگا کہ آپ کا نفس اسلام وہ انصاف کا خو کرو. یہ شارح ہند نے اس کا ترجمہ کیا. ہماری اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے انصاف. طبیعت ثانیہ کیا معنی ہے؟ یہ بعض لوگ حافظ ہوتے ہیں نا، بعض جگہ ان کو اچھی یاد ہوتی ہے. توجہ ہوتی ہے تو بھی ٹھیک پڑھتے، توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی لیکن پڑھتے وہ ٹھیک ہے. گویا وہ آئے تھے ان کی طبیعت بن گئی، ان میں غلطی نہیں آئی. اب انصاف آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے تو آپ سے جو کچھ نکلے گا وہ انصاف انصاف انصاف. بذل السلام للعالم، عالم کے اندر سلام. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں وہ بھی آگے حدیث میں آ رہا ہے، جس کو آپ نہیں جانتے. اس کا معنی سلام اس کو تعارف پر محدود نہیں کرو. عبدالجبار سلام کو تعارف پر محدود نہیں کرو. جس کو آپ جانتے ہو تو بھی سلام، جس کو نہیں جانتے تو بھی سلام. یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے جب عالم کہتے ہو، عالم کہتے ہو تو اس کا بھی معنی ہے کہ پھر کافر کو بھی سلام کرنا چاہیے. ہاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کافر کے سلام کا اور طریقہ بتایا، السلام علی من اتبع الہدی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان تکڑے ہوں، کمزور نہ ہوں، تو وہ تو پھر کافر کو وہی سلام کریں، لیکن مسلمان اگر کمزور ہوں تو اس طرح کے سلام کرنے سے مشکلات پیدا ہوں گی، پھر وہ عام سلام کرے، کافر کو بھی کرے۔ یہ جو رائے ہے وہ بھی ہماری رائے بنی ہے، شارحین نے یہ نہیں کہا۔ ہم کہتے جیسے آج کا مسلمان کمزور ہے، اب کمزور مسلمان اگر خدا نخواستہ اس کو سلام نہیں کرے گا تو مشکلات پیدا ہوگی۔ میرا ایک واقعہ، میں امریکہ کی ایک سیکرٹری وزیر خارجہ آئی تھی، اس کا نام تھا بل کلنٹن، ہیلری، بل کلنٹن کی بیوی تھی، اس کا نام تھا ہیلری، اور وہ بعد میں صدر کے لیے بھی کھڑی ہوئی، تو مجھے خارجہ وہ آئی، تو امریکہ کے وہ جو یہاں پر سفارت خانہ ہے انہوں نے ہمیں ملاقات کے لیے کہا۔ اور عجیب بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں کسی کو دعوت نہیں، جمعیت میں کسی کو دعوت نہیں۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا اور اس سے کچھ رہنمائی لی اور میں گیا۔ اس کا ملاقات سلام کا یہ طریقہ ہے کہ اب ہم بہت ایسے آ رہی اور لوگ کھڑے ہو گئے، تو ہر ایک اس کو ہاتھ دیتا ہے، تو میرے پاس ایک میں نے گڈ مارننگ ہاؤ آر یو، ہاتھ نہیں دیا، اس نے بھی ہاتھ آگے نہیں کیا۔ یہ بات اگلے دن اخبار میں سرخی میں چرچا ہے، مسجد حیات اللہ نے بات نہیں۔ اب جو مسلمان ہے یا عالم سمجھے گا اس نے حدیث پر عمل کر لیا، لیکن وہ لوگ جو اسلام اچھی طرح نہیں جانتے وہ تو کہیں گے یار تمہیں بڑا غلط ہے۔ آپ ہی کیا رہا اچھا کیا غلط کیا، آپ ہی کیا رہا اچھا کیا غلط کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں بذل العالم کا یہ معنی ہے کہ اگر مسلمان کمزور ہوں تو سب کو سلام کریں، اور وہ تک کریں تو بالکل بولا جائے۔ والانفاق من الاقتار، اقتار میں تنگ دستی کو، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں من قال فی الانفاق فی الاقتار، الانفاق علی الاقتار، معنی یہ ہے کہ تنگ دستی کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اب ایک آدمی تونگر ہے، مالدار ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ اتنی بڑی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ تنگ دست ہو، آپ کو اپنے بچوں کا بھی غم ہے کیا کھائیں گے، آپ کو اپنا بھی غم ہے کیا پہنیں گے کیا کھائیں گے، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جرت کر دو کہ اللہ تعالیٰ دے گا، یہ توکل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اقتار کے اندر، تنگ دستی کے اندر خرچ کرنا یہ زیادہ کمال کی بات ہے بنسبت مالداری میں خرچ کرنا۔ روایت پڑھو، وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اي الاسلام خير، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے، یا اعتراض ہو گیا کہ اسلام پھر 5 ہیں، متعدد ہیں، اسلام پھر متعدد ہوئے نا، کہ کون سا اسلام بہتر ہے اور کون سا اسلام بہتر نہیں، یہاں ایک لفظ محذوف ہے اور وہ مضاف ہے، اسلام مضاف ہے، خصلت الاسلام، ای خصلت الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، آپ کیا کرو، سلام کرو، جس کو آپ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو آپ نہیں جانتے۔ سلام کے بارے میں حدیث نمبر 11 میں تفصیل گزری، نئی باتیں بتاتا ہوں آپ۔ سلام جو ہے وہ ہر ایک قوم کا ایک تحیہ ہوتا ہے، ایک گفٹ ہوتے ہے، قولی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ اس بر صغیر میں
جو زیادہ لوگ ہیں وہ ہندو ہیں تو وہ رام رام کہتے ہیں، رام رام. اور ہمارے ہاں جو انگریز ہیں یہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، اور ہم کہتے ہیں السلام. جتنی جامعیت اس کے اندر ہے اتنی جامعیت کسی اور میں نہیں ہے. ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جب جناب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ وہ فرشتے بیٹھے ان کے پاس جاؤ، اور فرشتوں کے السلام علیکم. انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کی اولاد کی تحیت ہے، وہ آپ کی اولاد کا پیش نامہ ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی اولاد دوسرے سے ملتے وقت ادا کریں گے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ آپ کی اولاد ملتے وقت ادا کریں گے. لوگ تو آدم علیہ السلام کے انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام. یہ تحیت ٹھہری ابن آدم کے لیے، انسانیت جتنی بھی ہے اس کے لیے. السلام علیکم کہنے کے بدلے میں آپ ذرا اضافہ کرو، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. جب آپ کو کوئی سلام کریں تو آپ سلام کرو اسی طرح یا اس سے زیادہ. اب السلام علیکم یہ کہنا سنت ہے، وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، لیکن اتنا ہی کہنا واجب ہے. اگر آپ چاہتے ہو 10 نیکیاں زیادہ ملیں تو ایک لفظ بڑھاؤ. انہوں نے کہا السلام علیکم اور آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ. اس کے بعد ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اس کے آگے بعد آپ ایک لفظ کو وہ ایک اور بڑھائے پھر آپ بڑھاؤ، یہ تو پھر جس کام کے لیے وہ تو رہ جائے گا، الفاظ ہی بڑھاتے جائیں گے. کس طرح شیعہ لوگوں کے شیعہ لوگ اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں 2 دفعہ، پھر کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. کس کا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک علی کا کیا نام لاتے ہو؟ آپ کو تو 12 امام ہیں، 12 اماموں کے نام لو. اب یہ 12 اماموں کے نام لیں گے اور اب نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ لگے رہیں گے. وہ ایک علی کو کہہ دیں گے اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. یہ سب باتیں غلط ہیں. وہ اذان میں جھوٹ بول دیں، اذان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جن سے شرعی پردہ ہے ان کو سلام کر سکتے ہیں. ہاتھ کریں یہ باتیں آگے آ رہی ہیں. سلام اللہ تعالیٰ کا قول ہے، سلام قول من رب الرحیم. فرشتے کہتے ہیں تو وہ بھی سلام کریں، جنتی جائیں گے تو ان کو بھی سلام کریں. وتحیتہم فیہا سلام. ٹھیک ہے، سلام کی بات کرو. تو یہ ابن آدم کا یہ سب سے جامع ہے، اتنی جامع اور معنی بات کسی اور پر نہیں. آپ نے سلام کرنا ہے تو آپ نے ہاتھ ملانا ہے. یہ جو معانقہ ہے یہ ضروری نہیں ہے، اور معانقہ بھی کرتے ہو تو سفر سے آؤ تو کرو، ہر وقت تو نہیں کرو. بعض لوگ قریب نہیں ہونا یہ سب، اس میں جھکنا بھی نہیں ہے. واپس جو آپ کا جواب دے وہ بھی وعلیکم السلام کے تو ہاتھ ملا. اور اگر آپ دور ہو تو آپ السلام علیکم کہو تو ان کو آواز پہنچے اور وہ آپ کو وعلیکم السلام کہیں تو جواب دینے والا ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. جواب دینے والا ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. سلام چھوٹا بڑے کو کرے گا، جو آدمی سوار ہے وہ پیدل کو کرے گا، جو آدمی مسافر ہے وہ آنے والا جو بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو کرے گا. جو اچھی حالت کے اندر ہے وہ سہولت میں ہے وہ اس آدمی کو سلام کرے گا جو اچھی حالت میں نہیں ہے. ایک آدمی اس پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ اس کے سلام کا انتظار نہیں کرو، آپ
سلام کے اندر پہل کرو، دوسرے سے آگے ہو جاؤ، اس کے سلام کا انتظار نہیں کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البادئ بالسلام فقط بری من الکبر، جو آدمی سلام ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بچتا ہے۔ جو لوگ غیر محرم کو سلام کرتے ہیں عورتوں کو، وہ ہاتھ نہ ملائیں اور منہ سے کہہ دیں السلام علیکم۔ اصل سلام تو منہ سے نہیں، اصل سلام تو منہ سے۔ آپ کسی سے ملنے کے بعد وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور آپ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل، اب دوبارہ ملو تو اب یہ نہیں کہ ابھی ملے پھر سلام، یہ مت کہو کہ ابھی تو 2 منٹ پہلے ملے سلام کی کیا ضرورت ہے، نہیں پھر سلام۔ اور آج کل چونکہ فون ہوتا ہے تو فون میں سب سے پہلے ہیلو نہیں کہنا چاہیے السلام، اور جواب میں وہ کہے وعلیکم السلام۔ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ اس میں علیک السلام نہیں کہنا چاہیے، السلام علیک کہنا چاہیے۔ علیک السلام یہ مردوں کا سلام، علیک السلام زندوں کا ہے السلام علیکم، یہ نبی فرماتے ہیں۔ پھر آپ جو سلام کہتے ہو وہ واضح کہو اور اگلے کو سناؤ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس کا معنی ہے کہ آپ پر بیماری ہو، نبی علیہ السلام نے کہا وعلیکم، آپ پر بھی ہو، آپ پر۔ اس طرح آواز سے سلام کرو کہ اگلا آدمی آپ کی آواز سنے، السلام علیکم۔ یہ بہت بڑی سلام ہے، بولو یہ بہت بڑی سلام ہے۔ سلام کے بارے میں ضروری باتیں ہو گئی ہیں، ایک بات رہتی ہے اور وہ یہ کہ سلام کو اسی وقت جواب دو جب وہ کہا جائے، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں، اور اگر آپ نے تاخیر کی تو آپ گناہ گار ہو جائیں۔ آپ نے واجب کو چھوڑا، آپ نے کس کو چھوڑا؟ میں نے ایک بات کی تھی، وہ عام شارحین نے نہیں لکھی، آپ کہو گے عجیب بات ہے، آپ اپنی باتیں سناتے ہیں، بس ایک بات سے میں آ جاتی تو میں بہت کہتا ہوں نہیں بتاؤں تکبر نہ آ جائے، پھر کہتے ہیں یار چل چھوڑ دو، اگر یہ محدث بنیں گے اوروں کو سنائیں گے کہ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے اندر 2 قسم کی صفات ہوتی ہیں، ایک صفات ملکوتی اور ایک صفات بہائمی۔ صفات ملکوتی فرشتوں کی صفات اور صفات بہائمی جانوروں کی۔ جانور میں چیر پھاڑے، فرشتوں میں اطمینان ہے۔ جب کوئی آدمی کہتے ہیں فلاں آدمی بہت اچھا ہو گیا تو یہ اچھا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے فرشتوں کے صفات غالب آ جاتے ہیں اور صفات جو جانوروں کے ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہوتے تو ہیں ہوتے ہیں مغلوب۔ اور جب کہتے ہیں فلاں آدمی بہت بڑا بدماش بن گیا ہے تو اس کا معنی یہ کہ وہ فرشتوں کے صفات سے مغلوب ہو گئے اور فرشتوں کے صفات مغلوب ہو گئے اور جانوروں کے صفات غالب ہو گئے۔ کوئی بھی 2 آدمی چھوٹا بڑا اپنا برائے آسان ہوتے ہیں، ان میں ایک نفسیاتی محاذارہ ہی ہوتی ہے۔ یہ تمہارے باپ کو بھی نہیں پتا محاذارہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو شر ہے وہ مجھ پر استعمال کرے گا، یا یہ آدمی مجھ سے ذہناً بالا ہے، علماً یا کم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ میں اسے محفوظ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، یا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی نفسیاتی طور پر مجھ سے بالا ہے یا مجھ سے نیچے ہے، یہ سلام میں پتہ چل جاتا ہے۔ نفسیاتی کشمکش۔ ابھی جب آتا ہے نا نیا آدمی وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے یہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بہت سارے لوگ بات نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس کا روب ہوتا تھا۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ تھوڑی تھوڑی آپ یا اللہ اس مصیبت سے بچا ہو۔ کوئی اور موبائل نہیں ہے کہ آپ اس سے کام کریں؟ ہاں جی کر دیں
ہو گیا؟ اچھا ہو گیا؟ ہو گیا؟ ہاں ٹائمنگ نہیں اس کو تبدیل کرو، کوئی اور دے دو۔ آواز آ رہی ہے؟ یہ بات ختم ہو گئی ہے، آگے بس وہ ہو گیا، علی من عرفت و علی من لم تعرف۔ ایک بات رہ گئی ہے، وہ آپ کو یاد، پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایو الاسلامی خیر، ایو الاسلامی افضل۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے، سوال ایک جیسا ہوتا ہے، جواب مختلف ہوتا ہے۔ اکبر ناموس کبھی تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں نا ایمان باللہ، کبھی کہتے ہیں تطعم الطعام وتقرأ السلام، کبھی اس کے جواب میں کہتے ہیں بر الوالدین، کبھی کہتے ہیں الجہاد فی سبیل، کبھی کہتے ہیں حج۔